بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔ پروردگار عالم آپ تمام عزیزان کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے۔ الحمدللہ خداوند منان کے لطف و کرم سے ہماری گفتگو عرفان اسلامی کے تعارف کے بیان میں تھی۔ گزشتہ 2 جلسات کے اندر علم عرفان کیا ہے، عرفان اسلامی کسے کہتے ہیں، اس سوال کے جواب میں مختصر عرائض آپ کی خدمت میں پیش ہوئے۔ عرض کیا کہ عرفان یعنی وہ معرفت کہ جو انسان قلب اور دل کے ذریعے سے حاصل کرتا ہے۔ معرفت شہودی کو عرفان کہتے ہیں۔ گزشتہ جلسے میں عرض ہوا کہ ویسے تو عرفان کے مختلف پہلو اور مختلف جنبے ہیں، لیکن اہم ترین تقسیم جو عرفان کے بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ یہ عرفان یا عرفان عملی ہے یا عرفان نظری ہے۔ عرض ہوا کہ عرفان عملی میں ایک مسلمان عارف اپنے آپ کو مبدأ مادی اور مقصد الہی کے مابین مشاہدہ کرتا ہے۔ یعنی عرفان عملی میں ایک سیر و سلوک پوشیدہ ہے۔ عرض ہوا کہ اس سیر و سلوک کا آغاز اس عالم مادہ سے ہوتا ہے اور اس کی انتہا اور اس کا مقصد نہائی اور آخری مقصد حضرت حق کا حضور ہے کہ حضرت حق یعنی باری تعالی کے محضر میں پہنچنا چاہتا ہے انسان۔ انشاءاللہ آئندہ مباحث میں عرض کریں گے کہ ایک مسلمان عارف ہمیشہ اپنے آپ کو حجابات کے اندر گھرا ہوا محسوس کرتا ہے۔ انشاءاللہ تھوڑا انتظار کریں، تھوڑے ہی عرصے کے بعد ان حجابات کے بارے میں بھی گفتگو کریں گے کہ حجابات سے کیا مراد ہے۔ ایک عارف، ایک مسلمان اپنے آپ کو ہمیشہ حجابات کے اندر پوشیدہ دیکھتا ہے، پھر آہستہ آہستہ ان حجابات کو ہٹانا شروع کرتا ہے۔ یہ جو آہستہ آہستہ ان حجابات کو ہٹاتا ہے، اسی چیز کا نام ہم نے عرفان عملی رکھا تھا۔ ہم نے یعنی بزرگان اہل معرفت نے، ان کی زبان سے بات عرض کر رہا ہوں کہ اسی علم کو علم منازل بھی کہتے ہیں، اسی علم کو علم سلوک بھی کہتے ہیں، اسی علم کو علم معاملات بھی کہتے ہیں، اسی علم کو علم منازل الآخرہ بھی کہتے ہیں کہ واقعاً انسان جو آہستہ آہستہ اپنے رب کی طرف جا رہا ہے، اسی کو شریعت کی زبان میں آخرت کہتے ہیں، معاد کہتے ہیں۔ تو اس آخرت کے مختلف منازل کو اگر مد نظر رکھیں تو یہ عرفان عملی بنتا ہے۔ اچھا، یہ میں نے مختصر توضیحات آپ کی خدمت میں عرفان عملی کے حوالے سے دی۔ اسی طریقے سے عرفان نظری ہے، یعنی ایک عارف جب ان مختلف منازل کو طے کرتا ہے، ان منازل کو طے کرتے کرتے
جب حضرت حق تک اس کا وصول ہو جاتا ہے تو یہاں پر انسان کو مقام فنا یا مقام توحید بھی کہیں کہ برحال یا مقام ولایت بھی کہیں، اس مقام تک پہنچتا ہے۔ اچھا، جب یہ انسان اس مقام تک پہنچتا ہے تو اس مقام تک پہنچنے کے بعد انسان کو معارف اور حقائق کا پتہ چلتا ہے، لیکن یہ جو معارف اور حقائق انسان معلوم کرتا ہے یہ معارف کشفاً و شہوداً ہیں، یعنی اپنے قلب کے ذریعے سے، اپنے دل کے ذریعے سے ان حقائق کا مشاہدہ کرتا ہے، نہ کہ فقط سنتا ہے، نہ تقلید کی بات نہیں ہے بلکہ یہاں پر شہود کی بات ہے، خود مشاہدہ کرتا ہے۔ یہاں پر ذہنی استدلالات کی بات نہیں ہے، قلبی شہود کی بات ہے کہ انسان خود ان حقائق اور معارف کا شہود کرتا ہے۔ اسی لیے اہل معرفت کی زبان میں محقق یعنی وہ بندہ کہ جس بندے نے ان حقائق کو شہوداً حاصل کیا ہو اسے کہتے ہیں محقق، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ دوسرے علوم کے اندر جو علوم رسمی ہے، علوم ظاہری ہے، علوم قشری ہے، ان علوم کے اندر محقق اسے کہیں جو مختلف اقوال کو دیکھے، ان اقوال کو پرکھے اور ان اقوال کے بعد آ کر ایک نظریہ قائم کرے، خوب مقام علم حصولی میں اسے محقق کہتے ہیں، لیکن عرفاء اس کو محقق نہیں کہتے۔ محقق عرفاء اس کو کہتے ہیں کہ جو کشفاً و شہوداً حقائق کو پا لیتا ہے۔ اچھا، یہاں پر یہ عرفان نظری رونما ہوتا ہے کہ انشاءاللہ عرض کیا کہ عرفان نظری کے بارے میں تو تفصیلی گفتگو ہماری چلے گی، لیکن عرفان نظری کی طرف منتقل ہونے سے پہلے ضروری سمجھتا ہوں کہ عرفان عملی کے بارے میں چند نکات آپ کے سامنے اور زیادہ بیان کروں، ان کی وضاحت کروں، کیونکہ آئندہ بس عمدہ مباحث ہمارے عرفان نظری کے بارے میں ہوں گے، اس کے بارے میں تو طول و تفصیل کے ساتھ گفتگو ہوگی، لیکن پہلے مرحلے میں اس علم عرفان عملی یا علم طریقت یا یہ جو علم منازل الآخرہ ہے اس کے بارے میں چند نکات پر توجہ کریں۔ پہلا نقطہ جو عرفان عملی میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے وہ یہ ہے کہ عرفان عملی میں حد اقل دو محوری اساسی اور بنیادی چیزیں ہیں۔ ایک، عرفان عملی میں ہدف خداوند منان کی ذات ہے۔ عرفان عملی کا یہ محوری اور بنیادی نقطہ ہے۔ عارف کبھی بھی اس بات کے پیچھے نہیں ہوتا کہ مجھے ولایت ملے، میرے وجود کے اندر مختلف کمالات آئیں، میں فلاں چیز کو یوں کہوں تو وہ فلاں چیز اس طریقے سے ہو جائے۔ یہ جو ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے عامل بابے ہوتے ہیں، ان کے اور عرفان عملی کے راہ پر چلنے والے عارف کے مابین بہت زیادہ تفاوت ہے۔ یہ جو عامل بابے ہوتے ہیں ان لوگوں کا کام کیا ہوتا ہے؟ فلاں عمل کریں تاکہ فلاں طاقت ملے، فلاں عمل کریں تاکہ فلاں طاقت ملے، فلاں عمل کریں تاکہ فلاں طاقت ملے۔ عارف جو بھی ہوتا ہے عرفان عملی میں ان چیزوں کو شرک سمجھتا ہے۔ عارف کا ہدف فقط محبوب ہوتا ہے، عارف کا ہدف فقط معشوق ہوتا ہے، عارف کا ہدف فقط خدا ہوتا ہے۔ خدا کے علاوہ وہ کسی چیز کی طرف نہیں دیکھتا، کسی کمال کی طرف نہیں دیکھتا۔ عارف کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ مجھے فلاں طاقت مل جائے، میں اس طریقے سے کہوں تو یہ ہو جائے، اس طریقے سے کہوں تو یہ ہو جائے۔ نہ عزیز من، عارف فقط محبوب کو چاہتا ہے، فقط خدا کو چاہتا ہے، ہدف فقط خدا کی ذات ہوتی ہے، بس وہی، اس کے علاوہ کچھ نہیں، فقط خدا۔
خدا کے علاوہ کچھ نہیں، کوئی چیز نہیں۔ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا کے جملات اس کے لیے ایک روڈ میپ کی حیثیت رکھتے ہیں کہ بہرحال پہلا نقطہ جو محور اساسی ہے عرفان عملی میں وہ یہ ہے کہ ہدف خدا کی ذات ہے، وصول الی اللہ، خدا کی جانب فقط جانا ہے، فقط یہ پہلا بنیادی اساسی نقطہ یہ ہے۔ اور دوسرا نقطہ عرفان عملی میں جو ایک بنیادی اور محوری نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ عرفان عملی ایک حقیقت سیری ہے۔ عرفان عملی کی حقیقت سیر ہے، سلوک ہے، منازل ہیں، مراحل ہیں، مقامات ہیں۔ ان منازل، مقامات، ان چیزوں کو طے کرنا ہے۔ بس عرفان عملی کی حقیقت سلوک ہے، حقیقت طریقت ہے، سیر ہے۔ اچھا، لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ اس عرفان عملی کو جب علم عرفان عملی میں ڈھال دیا گیا تو ان منازل کو باقاعدہ ایک خاص اور منظم ترتیب کے اعتبار سے ذکر کرتے ہیں۔ ان منازل کو جو ذکر کرتے ہیں حساب شدہ ہوتی ہیں، خاص ترتیب، نظم و ضبط کے اعتبار سے وہ منازل ہوتی ہیں۔ اچھا، یہ ایک نقطہ عرفان عملی کے بارے میں۔ دوسرا نقطہ جو عرفان عملی میں مہم ہے، عرفان عملی میں عمل سے مراد بھی اعم ہے، کیونکہ ہم لوگ فقط اعمال ظاہری کو کہتے ہیں، نہ، عرفان عملی میں عمل سے مراد اعم ہے، چاہے وہ عمل جوارحی ہو یا وہ عمل جوانحی ہو۔ توجہ کیجیے گا، یہ نقطہ بھی بہت زیادہ اہم ہے۔ مثلا دیکھیں، ہمارے کچھ اعمال عمل جواہری کہلاتے ہیں، یعنی ظاہری اعمال، جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، جیسے آپ روزہ رکھ رہے ہیں، جیسے آپ حج کر رہے ہیں، جیسے آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں، یہ اعمال جوارحی کہلاتے ہیں۔ ان کے مقابلے میں بعض اعمال جوانحی ہوتے ہیں، وہ اعمال کہ جن اعمال کا تعلق انسان کے قلب کے ساتھ ہے، مثلا اخلاص، مثلا نیت، مثلا خشوع، اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں کہ جو اعمال جوانحی کے ساتھ ان کو تعبیر کیا جاتا ہے۔ بس دوسرا نقطہ یہ مد نظر رکھیں کہ عرفان عملی میں عمل سے مراد اعم ہے، چاہے وہ اعمال جوارحی ہوں یا اعمال جوانحی۔ دوسرے لفظوں میں ظاہری اعمال ہو یا باطنی اعمال ہوں، لیکن یہ نقطہ مد نظر ہوتا ہے عارف کے کہ حتیٰ کہ اس کا ظاہری عمل بھی ایسا ہوتا ہے کہ اس پر باطن کا رنگ زیادہ چڑھا ہوا ہوتا ہے، وہ فقط ظاہری عمل پر نہیں رکتا۔ یہ دوسرا نقطہ عرفان عملی میں۔ تیسرا نقطہ جو میں پہلے بیان کر چکا تھا کہ علم عرفان عملی اور عرفان عملی میں فرق ہے۔ عرفان عملی بذات خود اس سیر و سلوک کو کہتے ہیں، بذات خود ان منازل کو طے کرنا، بذات خود ان مقامات کو طے کرنا۔ لیکن علم عرفان عملی کا درجہ دوسرا ہے، اس کے بعد کا درجہ ہے۔ جب ایک عارف ان منازل کو، ان مقامات کو طے کر لیتا ہے تو دوسرے لوگوں کے لیے ان منازل کو، ان مقامات کو ایک خاص ترتیب کے ساتھ ذکر کرتا ہے۔ اس اعتبار سے
علم عرفان عملی ہر عامی بندہ بھی پڑھ سکتا ہے، یعنی حتیٰ کہ جو بندہ عملی طور پر عارف نہیں ہے، عملی طور پر سیر و سلوک کی وادی میں نہیں ہے، وہ بندہ بھی علم عرفان عملی پڑھ سکتا ہے۔ لیکن عرفان عملی بذات خود وہی بندہ عارف ہوگا، وہی بندہ سالک کہلائے گا کہ جو بندہ واقعاً عملاً اس سیر کو اور ان منازل کو طے کرے، کہ گزشتہ روز میں نے اس کی کافی وضاحتیں کی تھی، انشاءاللہ آئندہ بھی ذکر کروں گا۔ چوتھا نقطہ کہ جو عرفان عملی میں جاننا بہت زیادہ ضروری ہے، اس نقطے کو بھی سمجھ لیں تاکہ ہم پھر عرفان نظری کے بارے میں وارد ہوں۔ اچھا، عرفان عملی کا اخلاق کے ساتھ کیا تفاوت ہے؟ آیا عرفان عملی وہی علم اخلاق ہے یا عرفان عملی اور علم اخلاق میں فرق ہے؟ اس نقطے کو سمجھیں۔ اچھا، اس نقطے کو اچھے طریقے سے گہرائی سے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ پہلے آپ عرفان عملی اور علم اخلاق کے مشترکات کو جانیں، یعنی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو عرفان عملی اور علم اخلاق میں مشترک ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو علم عرفان عملی اور علم اخلاق میں متفاوت ہیں۔ اچھا، پہلے دیکھیں ان دونوں میں اشتراکات کون سے ہیں۔ علم اخلاق اور عرفان عملی دونوں میں ایک چیز مشترک یہ ہے کہ دونوں کی نگاہ انسان کے باطن کی طرف ہے۔ اخلاق میں بھی آپ اٹھا کر دیکھیں، علم اخلاق میں کیا ہوتا ہے؟ علم اخلاق انسان کے باطنی چہرے کو سنوارنا چاہتا ہے، قلب انسانی کو سنوارنا چاہتا ہے۔ اخلاق کا فوکس بھی انسان کے باطن پر ہوتا ہے، انسان کے قلب پر ہوتا ہے۔ اخلاق متمرکز ہوتا ہے انسان کے باطن پر، کہ اس کے اندر فضائل پیدا ہوں اور یہ بندہ رذائل سے اپنے آپ کو بچائے، برے اخلاقات سے اپنے آپ کو بچائے اور اچھے اخلاقات سے اپنے آپ کو مزین کرے۔ کہ علم اخلاق میں بیان کرتے ہیں کہ علم اخلاق در حقیقت وہ باطنی ملکہ ہے، وہ باطنی صلاحیت ہے کہ جس باطنی ملکے کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے انسان رذائل سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور فضائل کے ساتھ مزین ہوتا ہے۔ تو بس یہ نقطہ تو اخلاق اور عرفان دونوں میں مشترک ہے کہ دونوں کی نگاہ انسان کے باطن پر ہے، یہ ایک مشترک نقطہ۔ دوسرا مشترک نقطہ یہ ہے کہ اخلاق بھی انسان کے باطن کی تطہیر کرنا چاہتا ہے، علم عرفان بھی انسان کے باطن کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ علم اخلاق بھی انسان کے باطن کو برے اخلاق سے منزہ کرنا چاہتا ہے، اس کو پاک کرنا چاہتا ہے۔ علم عرفان بھی انسان کے باطن کی تطہیر کرنا چاہتا ہے۔ دونوں کا کام یہ ہے، یہ دو مشترکات۔ تیسرا امر مشترک اخلاق اور عرفان کے اندر یہ ہے کہ حتیٰ کہ وہ مفاہیم اور الفاظ جو علم اخلاق میں ذکر ہوتے ہیں، کسی حد تک وہی مفاہیم اور الفاظ علم عرفان میں بھی ذکر ہوتے ہیں۔ جب مثلاً آپ منازل السائرین کو اٹھا کر دیکھتے ہیں، علم عرفان عملی کی کتابوں کو اٹھا کر دیکھیں، وہاں پر آپ کو مقام توبہ بھی ملے گا، مقام انابہ بھی ملے گا، مقام خوف، مقام رجا، نمی دنم یقین ہے، قبض ہے، بست ہے، کہ بہرحال یہ جو عام طور پر آپ اخلاق کے اندر ان تعبیرات کو اور الفاظ کو استعمال کرتے، عرفان عملی میں بھی وہی استعمال ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی توبہ ہے، وہاں پر بھی توبہ ہے، یہاں پر بھی انابہ ہے، وہاں پر بھی انابہ ہے، یہاں پر بھی یقین ہے، وہاں پر بھی یقین ہے، یہاں پر بھی تسلیم ہے، وہاں پر بھی تسلیم ہے، یہاں پر بھی صبر ہے، وہاں پر بھی صبر ہے، یہاں پر بھی تصدیق ہے، وہاں پر بھی سب تصدیق ہے۔ ایسے بہت ساری تعبیرات، الفاظ آپ کو ملیں گے جو دونوں کے درمیان مشترک ہے۔ تو اس اعتبار سے دیکھا جائے ان تین چیزوں کے اندر علم اخلاق اور علم عرفان آپس میں مشترک ہے، لیکن علم اخلاق اور ہے، علم عرفان اور ہے۔
عرفان عملی اور اخلاق میں بہت زیادہ تفاوتات ہیں۔ مثلا سب سے اہم ترین فرق یہ ہے کہ عرفان عملی میں محور اساسی، جیسے کہ ابھی میں نے ذکر کیا، وہ یہ ہے کہ سالک خدا تک پہنچنا چاہتا ہے، ہدف باری تعالیٰ کی ذات ہے، جبکہ علم اخلاق میں بنیادی محور اور مرکز یہ ہے کہ انسان اپنی باطنی قوتوں کو اعتدال میں لانا چاہتا ہے۔ کہ یہاں پر میں علم اخلاق کی ان اصطلاحات کی طرف زیادہ نہیں جانا چاہتا کہ معمولاً علم اخلاق میں بیان کرتے ہیں کہ انسان کی جو باطنی قوتیں ہیں، قوہ شہویہ ہے، قوہ غضبیہ ہے، قوہ علم ہے، تو اخلاق کا اصل ہدف یہ ہوتا ہے کہ انسان کی باطنی قوتوں کو اعتدال پر لے کر آئے۔ ان کے اندر افراط و تفریط خراب چیز ہے، افراط و تفریط سے بچاتا ہے، کہتا ہے کہ افراط و تفریط نہیں ہونا چاہیے۔ قوہ شہویہ کے اندر اعتدال ہو تاکہ انسان مثلا عفت کے مرحلے تک پہنچے، قوہ غضبیہ کے اندر اعتدال ہو تاکہ انسان شجاعت کے مرحلے تک پہنچے، قوہ علم کے اندر اعتدال ہو تاکہ انسان حکمت کے مرحلے تک پہنچے۔ تو اخلاق کے اندر جو بنیاد ہے، اساس ہے، محور ہے، مرکز ہے، وہ یہ ہے کہ انسان چاہتا ہے کہ اپنی باطنی قوتوں کو اعتدال پر لے کر آئے۔ لیکن علم عرفان عملی میں جو اساس ہے، محور ہے، بنیاد ہے، وہ پروردگار عالم کی ذات ہے۔ عارف چاہتا ہے کہ میں وصول الی اللہ پیدا کروں، حضرت حق کی بارگاہ میں پہنچوں۔ یہ ایک بنیادی تفاوت دونوں کے اندر۔ اچھا، یہیں سے سمجھ میں آتا ہے کہ علم اخلاق کے اندر جب ہم نے کہا کہ اہم چیز یہ ہے کہ قوائے باطنیہ کو اعتدال تک پہنچائے، تو ہو سکتا ہے علم اخلاق کے اندر ہمارے پاس نظام اخلاقی غیر الہی بھی ہو، کیونکہ مقصود یہ ہے کہ انسان اپنی قوائے باطنیہ کو اعتدال تک پہنچائے۔ اچھا، وہ اعتدال تک پہنچانا کسی بھی غایت کی وجہ سے ہو سکتا ہے، کسی بھی غایت کی وجہ سے انسان اپنی قوت شہوانیہ کو اعتدال پر رکھنا چاہتا ہے، کسی بھی غایت کی وجہ سے انسان اپنی قوہ غضبیہ کو اعتدال پہ رکھنا چاہتا ہے، کسی بھی بنا کی وجہ سے انسان اپنی قوت علم کو اعتدال پر رکھنا چاہتا ہے۔ تو بس ہو سکتا ہے دنیا کے اندر نظام اخلاقی ہوں لیکن غیر الہی ہوں، لیکن عرفان میں جیسا کہ عرض کیا کہ اصلاً محور، مرکز، اصل پروردگار عالم کی ذات ہے۔ تو بس یہ دوسرا فرق دونوں کے اندر۔ اچھا، تیسرا تفاوت یہ ہے کہ علم عرفان عملی میں ہمیشہ سیر و سلوک کی حالت ہوتی ہے۔ عرض کیا نا کہ کیونکہ یہ عالم مادہ سے نکل کر اپنے رب، اپنے محبوب، اپنے معشوق کی بارگاہ تک پہنچنا چاہتا ہے، تو بس عرفان عملی میں حالت سیر ہے، حالت حرکت ہے، جبکہ علم اخلاق میں اس طریقے سے نہیں ہے۔ علم اخلاق میں فقط مقصود یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنی باطنی قوتوں کی تہذیب کرے۔ خوب جب باطنی قوتیں تہذیب ہو گئی تو بات ختم ہو گئی، کوئی حالت سیر و سلوک اس میں نہیں ہوتی۔ اسی لیے استاد شہید مرزا مطہری جب عرفان عملی اور اخلاق کے درمیان فرق بیان کرتے ہیں تو اسی نقطے پر فوکس کرتے ہیں، اسی نقطے پر انگلی رکھتے ہیں۔ استاد شہید مرزا مطہری فرماتے ہیں کہ عرفان عملی متحرک ہے، پویا ہے، رشد ہے، اس میں لحظہ بلحظہ جا رہا ہے، یعنی اس کے اندر تکامل ہے اس طریقے سے۔ جبکہ معمولاً علم اخلاق ساکن ہے، جامد ہے، اس کے اندر تحرک نہیں ہے، اس کے اندر پویائی نہیں ہے، اس کے اندر آگے بڑھنا نہیں ہے نا۔ اخلاق میں فقط ہدف یہ تھا کہ تم اپنی باطنی قوتوں کو سنوارو، تمام شد دی گئی، باطنی قوتوں کو اعتدال پر لے کر آؤ، لیکن نہ، عرفان عملی میں ایسے نہیں ہے۔ اچھا، ایک اور تفاوت جو علم اخلاق اور عرفان عملی میں ہے اور بنیادی ترین تفاوت ہے، وہ یہ کہ عرفان عملی میں عارف کے لیے بہت سارے حالات ہوتے ہیں،
کہ البتہ یہ جو جملات استعمال کر رہا ہوں ان کی توضیحات آئندہ مباحث میں. عارف کے حالات ہوتے ہیں، واردات ہوتے ہیں، مکاشفات ہوتے ہیں، بہت سارے ہوتے ہیں عارف کے لیے. کیونکہ عارف جب اس وادی کے اندر اترتا ہے تو بہت سارے قلبی حالات ہیں، اس کے بہت سارے واردات ہیں. اس عالم سے بہت ساری چیزیں اس کے قلب پر وارد ہوتی ہیں. وہ جو اس عالم غیب سے قلب عارف پر رونما چیزیں ہوتی ہیں ان کو کہتے ہیں واردات. تو عارف کے لیے واردات ہے، مکاشفات ہے. نتیجتاً عارف کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے ان واردات کے درمیان تمییز دینا. مثلا قلب عارف پر ایک چیز وارد ہوتی ہے، اب نہیں معلوم یہ جو چیز وارد ہوئی ہے شیطان کی جانب سے ہے یا خدا کی جانب سے ہے یا ملک کی جانب سے ہے، کہاں سے ہے. اب یہ ایک بہت بڑی بحث ہے خود عرفان عملی میں کہ ان کو خواطر کہتے ہیں. خب یہ جو خواطر اور واردات ہیں قلب عارف پر وارد ہوتے ہیں، خب ان خواطر کو پہچاننا بہت زیادہ مشکل ہے. وہ جو واردات، وہ جو خواطر قلب عارف پر وارد ہوتے ہیں، پتہ نہیں یہ خاطرات شیطانی ہیں، خواطر رحمانی ہیں، القاءات ملکی ہیں، کہاں سے ہیں، کیسے ہیں، ان کو کیسے تمییز دیں، کیسے پتہ چلے. یہ چیزیں عرفان میں ہیں لیکن یہ چیزیں علم اخلاق میں نہیں ہیں. علم اخلاق میں جیسا کہ پہلے بھی عرض کیا بقول استاد شہید مرزا مطہری کے کہ ایک خاص طریقے کا جمود ہے. وہاں پر فقط یہ کہ اپنے قلب کو انسان چند فضائل کے ساتھ مزین کرے، تمام شدگی. لیکن عرفان میں نہ بہت ساری معنوی اور روحانی کشش ہوتی ہے، جذبات ہوتے ہیں، اور بقول عرفا کے خلصہا بہت سارے واردات ہیں. ان تمام چیزوں کو ہم عرفان عملی میں دیکھتے ہیں. خلاصہ کلام عرفان عملی اور اخلاق میں بہت زیادہ تفاوت ہے کہ یہ چند تفاوتات جو عام تھے میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیے. فتلخص، خلاصہ کروں بات کا کہ عرفان عملی ایک حقیقت سلوکی ہے کہ بہت خوبصورت نام لگا، علم طریقت ہے. لیکن جیسے کہ کل بھی عرض کیا تھا کہ جب سالک ان منازل عرفانی کو طے کرتا ہے، گزرتا ہے تا ان کے مقام فنا تک پہنچتا ہے. جب یہ عارف مقام فنا تک پہنچتا ہے، بلکہ مقام فنا سے بھی بالا تر مقام ہے، مقام فنا سے بھی بالا تر مقام ہے بقاء بعد الفنا، کہ یہاں پر مشاہدات، مکاشفات، ان مشاہدات اور مکاشفات کی بنا پر شہودی معرفت اس کو حاصل ہوتی ہے، وہ حقائق اس کے سامنے آتے ہیں. اب یہ بندہ جو ایک شہودی معرفت حاصل کرتا ہے، ان حقائق کو سمجھتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں عرفان نظری. بس عرفان نظری یا حقیقت یعنی وہ معرفت کہ جو انسان شہودی طریقے سے حاصل کرتا ہے. اچھا، یہ تو ہو گیا عرفان نظری. یہاں پر بھی وہی کل والی بات میں عرض کروں گا. ایک ہے عرفان نظری، وہ حقائق جو قلباً و شہوداً انسان حاصل کرتا ہے. دوسری مرتبہ عارف ان حقائق کو جو حقائق شہوداً اس کو ملے ہیں، ان حقائق کو علم حصولی کی شکل میں ہمارے سامنے قلم بند کرتا ہے، ایک علم کی شکل میں ہمارے سامنے ظاہر کرتا ہے. باقاعدہ جس طریقے سے دوسرے علوم ہوتے ہیں ان علوم کی طرح ہمارے سامنے منظم طریقے سے پیش کرتا ہے. اس کو ہم کہتے ہیں علم عرفان نظری. بس علم عرفان نظری اور عرفان نظری میں بہت زیادہ تفاوت ہے کہ کل کی بات بھی یہاں تک پہنچی تھی اور یہاں پر آ کر ہم رکے تھے کہ انشاءاللہ آج کچھ نکات عرفان عملی کے بارے میں کچھ زیادہ آپ کی خدمت میں عرض ہوئے.
لیکن آئندہ جلسات میں آہستہ آہستہ ہم عرفان نظری کی طرف وارد ہوں گے۔ جیسے کہ پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا کہ مقصود ہمارا یہاں پر بہت زیادہ یہ ہے کہ آپ کے سامنے علم عرفان نظری کا ایک مفصل تعارف پیش کریں کہ پروردگار عالم ہم سب کو، آپ کو اور ہمیں واقعاً حقیقی معنی میں ان حقائق کو شہودی طریقے سے حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین۔